اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا سے کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آج دور قرآن کی 11ویں کلاس شروع کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 سے۔ اور پچھلے پروگرام میں اور کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس لیے ہر دن انسان کو شرک سے برات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم کسی چیز کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی کسی چیز کو آپ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو، جس میں شرک کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ برات کا اعلان ہے کہ ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اسی طرح رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ، توحید کی گواہی کا اقرار ہے۔ اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم توحید ہے۔ وہ تمام آیات جو توحید سے ریلیٹڈ ہیں، سورہ فاتحہ توحید ہے، اس کو بار بار کہا گیا نماز میں پڑھنے کے لیے تاکہ اللہ واحد قہار کے تمام پاورز، تمام اختیارات، تمام اس کی بڑائی، کبریائی، عظمت، اس کا مقام میری زندگی میں، آپ سب کی زندگی میں یہ انسان یاد رکھے اور ہمیشہ اسی کے آگے جھکا رہے، ہمیشہ اسی سے مانگتا رہے، ہمیشہ اسی کی اطاعت کی طرف دل اور توجہ کو لگائے رکھے، ہمیشہ اسی سے معافیاں مانگے اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی غفلتوں پر۔ تو شرک سے برات، کہ انسان شرک سے بری ہو جائے، شرک سے نکل جائے، اور بار بار، اور شرک کے ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ دل کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، توحید بھی تازہ ہوتی ہے، اور یہ کلمہ تمام ساتوں زمین آسمان پوری کائنات سے وزن میں بھاری ہے۔ تو اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد۔ اسی طرح یہ سیکھا ہم نے کہ گھریلو معاملات میں کس طرح اپنے آپ کو اصرار اور قربانی کے ساتھ چلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو بندھن ہے نا، یہ انسان سمجھتا بس خوشیوں کا بندھن ہے، سکون کا بندھن ہے، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرنے کا بندھن ہے۔ یہ بندھن ایک ٹیسٹ بھی ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور یہی بندھن ہمارے لیے آگے قیامت کے دن ہماری گواہی کا سبب بھی بنے گا کہ تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہیں۔ تو یہی بندھن ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی بندھن سے ہمیں آگے کہ جس بیوی نے اپنے نمازوں کا اہتمام کیا اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کو
کو خوش رکھا، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہی گھریلو زندگی، یہی جو ہمارا گھر کا معاملہ ہے سارے کا سارا، یہ ایک اتنا بڑا ٹیسٹ ہے، اور بعض اوقات کسی کے لیے یہ زیادہ بڑا ٹیسٹ بن جاتا ہے، زیادہ بڑا امتحان بن جاتا ہے، بعض اوقات کسی کے لیے کم رہتا ہے۔ اچھا، زیادہ والوں کا تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہم کم ہی پہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری امیدیں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے بخیر و خوبی قربانی اور اثار جو میری قسمت میں ہے اس کے اوپر راضی بر رضا رہتے ہوئے گزر جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ آگے جو میری من پسند، میری من چاہی زندگی ہے نا، وہ آخرت میں ملنی ہے۔ یہاں پر تو جو قسمت ہے وہی، اب چاہے اس کو ہم اپنے والدین کو بلیم کریں، انہوں نے نہ دیکھا ٹھیک سے اور میری شادی کر دی، یا کسی شادی لگانے والے بیچارے کو بلیم کریں کہ اس نے ہمیں پھنسا دیا، یا کوئی اور بھی، جہاں جہاں پر انسان کسی دوسرے کے اوپر یہ الزام ڈال سکتا ہے، وہیں پر سب سے بڑی بات یہ سمجھنے کی ہے کسی کی کوئی غلطی اس طرح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی غلطیاں ہوتی بھی ہیں، لیکن قسمت کی طرف غلطی خود بخود قسمت کی طرف لے جاتی ہے چیزیں، چاہے انسان غلطیاں بھی کریں۔ جو میری قسمت میں ہوگا وہی ملنا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے اسی کے اوپر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، سسرال والوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور اپنے دوستوں ارد گرد کے ماحول، جس اعتبار سے بھی، اس کو انسانی روابط کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اخلاق کے اعتبار سے، اس کو مالی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر چیز جو بھی دنیا میں ہے، یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں ایسا سے ایسا کیوں نہ ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ہم کچھ ایزیوم کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہی کچھ ہوگا میرے ساتھ، وہی کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے میری قسمت میں لکھا ہے، چاہے وہ جدھر سے بھی آئے۔ تو انشاءاللہ صبر کرنے میں اور اصرار کرنے میں بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ کہ ماشاءاللہ شوہروں کی خدمت کرتی ہوئی، بہت خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں، اور اگر اس وقت وہ اپنا کام کر چکی ہیں اور ان کے شوہر جا چکے ہیں اس دنیا سے، تو ان کے لیے کتنا صبر کا سامان ہے اور کتنی ایک سکون کا سامان ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ان کی زندگی میں وہ یہ محنت کر سکیں، اور اب اپنا جو اجر ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور جن کے پاس موقع ہے وہ اس اجر کو لینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح والدین کی خدمت ہے، اسی طرح ہم نے یہ سیکھا تھا کہ برائی کے اوپر زبان نہیں کھولی جائے گی۔ زبان کے بارے میں باتیں ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اور زبان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبان اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں چلے، لوگوں کی غیبت، برائی، چغلی اور بیکار کی بکواس کی باتوں میں اور بیکار ٹائم ویسٹ میں نہ چلے، اور جہاں تک زبان کی بات ہے وہیں پر نگاہ کی بات ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہم کو دی ہے نا، وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورتی ملی ہے اس لیے نہیں ملی ہے کہ اسے دنیا کو دکھایا جائے، خوبصورتی ملی ہے اس لیے ملی ہے کہ اسے دنیا سے چھپایا جائے اور وہاں کھولا جائے جہاں پر کہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ خوبصورت بال ملے ہیں تو اس لیے نہیں ملے ہیں کہ اس کو جو ہے طرح طرح سے سجا کر یا کاٹ کے یا فلاں کر کے یا ایسے کر کے ہم دنیا کو دکھائیں، بلکہ اس لیے ملے ہیں کہ اس کو دنیا سے چھپا کے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے وہاں ہر خوبصورتی، ہر نعمت میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ وہ نعمتیں جو کہ دنیا میں جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ ہمیں برباد اور تباہ نہ کر دے، میری آخرت برباد نہ کر دے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ فکر عطا کرے، بصیرت عطا کرے کہ ہم اللہ سے کسی بھی حال میں نعمتیں ہوں تو اس میں اس کو تباہی کا سبب نہ بنا لیں، آزمائشیں ہوں تو اس میں دل ہار نہ بیٹھیں اور کوئی ایسی حرکت یا اعمال نہ کر جائیں کہ جس سے میری آخرت تباہ ہو۔ تو دونوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 سے، اور مائدہ میں یہ سارا سبق ہم پڑھتے آئے ہیں، آج بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہ اس کلام میں جو میری زندگی کے لیے، آپ سب کی زندگی کے لیے جو ہدایتیں ہیں، بہت ضروری ہے کہ انسان دور قرآن سے گزرتے ہوئے اپنے لیے عمل کے اصول لے۔ ہم آپ کو ہر دن لکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہر پیج پر آپ کو اشارے دیتے ہیں۔ آپ اپنے قرآن میں نشان لگائیں اور اس کو دور قرآن کے بعد بھی ایک بار گزریں کہ میں نے کہاں پہ اپنے قرآن میں نشان لگایا تھا، یا میں نے کیا سیکھا ہے آج اپنے اس دور قرآن سے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں معاملات آتے ہیں، اور ہر ایک کے معاملات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور جب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اور ہم قرآن سے گزریں اور ہمیں اور آپ کو قرآن کی آیات ہمارے لیے ہماری پلاننگ، چلنے کا راستہ اور ہماری رہنمائی نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو اور ہم کو قرآن کی آیتوں میں اپنے تمام مسائل کا حل ملتا چلا جاتا ہے۔ بصیرت کی نگاہ کھول کے چلیں انشاءاللہ، اور یہ سیکھتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں کہ میرے لیے اللہ کی اس کتاب میں کہاں پہ رہنمائی موجود ہے، میں کیسے اپنے مسائل کو حل کروں، یا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی آگے سے یہاں سے خوشخبری یا آگے سے کوئی اللہ رب العالمین کی تسلی وہ کہاں سے میں حاصل کروں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ سب کو یہاں سے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کی رہنمائی ملنی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن تمام انسانیت کی تکلیف کے لیے اتارا گیا کہ ان کو راحت پہنچایا جائے، ان کو تسلی پہنچائی جائے، اور اسی کو جمع کرنے میں انشاءاللہ ہماری زندگی کی اور ہم سب کی زندگی کی نجات بھی ہے، خوشیاں بھی، یہاں کی زندگی کی خوشیاں بھی اس کے اندر چھپی ہیں، اور آخرت کی تو ساری کی ساری خوشیاں اور ساری کامیابیاں اس کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ، جو کہ اہل کتاب سے موسٹلی ڈسکس کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین بار بار اس میں اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے مخاطب ہے، اور اس طرح سے پھر ہم سے بھی مخاطب ہے، اس لیے کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہے نا۔ تو اہل کتاب کی جب خاص طور پر بات آتی ہے تو وہ دونوں یہود اور عیسائی ہیں، لیکن اسی میں ہمارے لیے بھی عمل کے اصول نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 82 پر ہیں ہم لوگ اس وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82 اور پارہ نمبر 7 ہے۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں یعنی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا سمجھا دیا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے دو لوگ سخت ہیں، یہود اور مشرکین۔ آپ دیکھیں یہود کا حال دیکھیں، آج بھی دنیا میں تب بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہندو جو ہیں بر صغیر کے لوگوں کو اس کا تو بڑا تجربہ ہے۔ تو آپ اللہ رب العالمین بتائیں ان کے دل سخت ہیں ہماری طرف سے، ان کے اندر نرمی نہیں پائی جائے گی۔ لیکن یہیں پر گواہی دی ہے کہ جو عیسائی ہیں، کرسچنس ہیں، ان کے دلوں کے اندر نرمی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ بڑے سمپل، سیدھے، نیک، اچھے ہوتے ہیں، اور تجربہ ہمارے پاس ہے نا، یہاں پر رہتے ہوئے جو لوگ یو ایس اے میں رہتے ہیں ان کو تجربہ ہے اس بات کا کہ یہ لوگ کتنا یعنی اپریشیٹ کرنے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مینرز کے اعتبار سے، ملنساری کے اعتبار سے، ہیلپ کرنے کے اعتبار سے یہ لوگ کتنے بہترین لوگ ہیں۔
مسلمانوں کے کاز کے لیے ہم لوگ جب کبھی بھی جانے کا کبھی اتفاق ہوا، یہ گورے لوگ مسلمانوں کے کاز کے لیے آگے جاتے ہیں ریلیز میں، مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کی اپنی ضرورت ہے، اور یہ جاتے ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ انسانیت کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے اور کسی کا حق ہے اس حق کی آواز کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ سارا تجربہ ہمیں اور آپ کو ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ان کے قرآن سننے سے، یعنی ان کے جو حق پرست لوگ ہیں جن کے دل کے اندر سچائی موجود ہے، قرآن سننے سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ دل ان کے قلب سلیم ہے، ان کے پاس سچائی ان کے دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ہمیں حدیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ کچھ لوگ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر ایمان لائے اور بے تحاشا رونے لگے۔ تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کہیں اپنے وطن پہنچ کر اس سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ناممکن ہے۔ تو یہ باتیں آپ دیکھیں اسی طرح، اور نجاشی کے دربار میں بھی جب قرآن کی سورہ مریم کی آیت پڑھی گئی تھی تو نجاشی کی آنکھوں سے بھی مستقل آنسو روا ہو گئے تھے، اور اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو پناہ دے، آگے بھی پناہ میں مسلمانوں کو لیے رکھا، جبکہ مشرکین مکہ نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ لوگ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر اگر ابھی اللہ کی ڈائریکٹ پہچان موجود نہ بھی ہو تو جو شریف النفس ہوتے ہیں، کریم النفس ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو۔ لیکن جب یہی انسان شیطان کے چکروں میں پھنس جاتا ہے تو پھر اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کی برائی سے، اس کے تباہی سے شیطان بھی پناہ مانگے اس درجے تباہی مچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 87 کی طرف، اور یہ 7واں پارہ ہے سورۃ المائدہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی، اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جن پر تم ایمان لائے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حلال اور طیب چیزوں کو جہاں کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہیں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلال اور طیب کی طرف توجہ رہے گی۔ حلال کہتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کھانے کے لیے، اور طیب کہتے ہیں کہ پاک کمائی سے جو چیز حاصل کی جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اپنے کھانے پینے میں، اور یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے نا، اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور بہت مشہور حدیث ملتی ہے اس بات کے خلاف، رہبانیت کے خلاف، کہ انسان دنیا چھوڑ کے کہیں پر ایسی جگہ چلا جائے یا عبادتیں اس درجے کرے جیسا کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا نہیں، ہم سے ڈیمانڈ نہیں کیا، ہم سے مانگی نہیں گئی جو عبادتیں، جو ریاضتیں وہ انسان کرنے لگ جائے۔ اس لیے ہمارے پاس اسلام میں رہبانیت کا یا خانقاہ نشینی کا، کہ کوئی خانقاہ میں بیٹھ جائے اور چلے کاٹے، یا کوئی جنگلوں میں نکل جائے اور انسانیت سے دور ہو جائے، زندگی سے دور ہو جائے، اس کی کوئی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب چند صحابہ نے آپس میں کہا کہ ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے اور دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیں گے اور بستی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر تاریک الدنیا لوگوں کی طرح زندگی اللہ کی یاد میں بسر کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں معلوم ہو گئیں۔ آپ نے انہیں یاد فرمایا اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا، انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کو نفلی نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ سنو، جو میرے طریقے پر ہو وہ تو میرا ہے، اور جو میری سنتوں کو نہ لے وہ میرا نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ لوگوں نے امہات المومنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں سوال کیا، پھر اس میں سے کچھ یہ واقعہ جو
پھر لوگوں نے یہ بات کی تھی جو ابھی بات ہوئی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کیے ہوئے ہوں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میرا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کھانا، آپ ہم سورۃ تحریم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایون شہد کے کھانے پر جب آپ نے قسم کھائی تھی آپ کو ٹوکا گیا تھا۔ تو جہاں پر یہ بات اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دی ہے کہ حلال اور طیب کھانے کو سے رکنا اللہ کی شریعت میں دخل اندازی ہے یا اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 89 میں سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7، تم لوگ جو بیکار کی قسمیں کھا لیتے ہو، لغو قسمیں کھا لیتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، یعنی تمہاری پوچھ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے حکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے خود فرما دی ہے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ہم لوگ قسموں کے اوپر پیچھے بھی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی نہیں جائے گی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا شرک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسی بات پر انسان قسم کھا بیٹھے اللہ کی اور پھر اس کو پلٹنا چاہے اس پر سے، تو پھر کفارہ ادا کرے۔ اور کفارے کی جو ترتیب ہے وہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا، جو کہ حدیث سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غلام اگر پائے تو غلام آزاد کرے۔ تو آرڈر میں جانے کی ضرورت ہے، اور غلام ہمارے پاس اب ہے نہیں اس طرح کی۔ اب یہاں پر جو ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ انسانیت غلامی سے آزاد ہو چکی ہے، تو غلام جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا اگر وہ بھی کھانا کھلانا میسر نہ ہو تو 10 مسکین کو جو ہے وہ کپڑے پہنانا، اور پھر اگر وہ بھی میسر نہ ہو تب ہے 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو پہلے ہی لمحے آج کوئی انسان کہ میں 3 دن کے روزے رکھ لیتی ہوں اس لیے کہ مجھے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، صحیح اسی طرح سے ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، اور یہ فائنل حکم ہے جوئے اور پاسے کے اعتبار سے اور شراب کے اعتبار سے، جبکہ یہ فائنل حکم سورۃ المائدہ میں آ گیا۔ کیا آیا؟ آیت نمبر 90 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پاسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی یعنی نافرمانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، جبکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر سے دیکھیے کہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں پہلے 2 حکم آ چکے تھے، سورۃ البقرہ میں اور سورۃ النساء میں۔ اب یہ آخری حکم یہاں پر آیا ہے، اس کی کچھ مدت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ اسے برباد کر دیں اور ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ تو
کسی نے دوا کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ تو اسی طرح یہ شراب کا حکم جو ہے نا، وہ جس کے لیے سختی کتنی آئی، گریجولی یہ حکم دیا گیا صحابہ کو، اور اس کے اوپر کئی ایک بار بات ہو چکی کہ شراب عربوں کے اندر گھٹی میں اس طرح پڑی تھی کہ وہ اس سے باز رہنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور حکومتیں شراب کی پابندی کے اوپر آج کے دور میں کتنا فائن اور کتنا کچھ اور کتنی بہت کوشش بہت سارے ملکوں نے بھی کی، اور ملین ڈالرز خرچ کیے گئے اس بات کے اوپر لوگوں کو شراب سے دور رکھا جائے، لیکن انسان کو جب اس کی لت لگ جاتی ہے پھر اس سے دور رہنا، اور اب تو ایک انڈسٹری بن چکی ہے، اب تو یہ کمانے کا دھندا بھی ہے، نہ بیچنے والے چاہتے ہیں کہ یہ رکے، نہ پینے والے چاہتے ہیں کہ یہ رکے۔ جس وقت کے پینڈیمک میں جب دکانوں کے کھلنے کا جب اعلان ہوا تھا، سب سے زیادہ بھیڑ شراب کی دکانوں کے اوپر تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ انسانیت کے لیے یہ شیطان کتنا کامیاب ہے اس میں عقل کے اندر فطور پیدا کر دینے کے لیے کہ نہ عقل رہے نہ انسان اس سے کوئی کام کا کام کر سکے۔ تو اس اعتبار سے اسلام کا اتنا بڑا کمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا کمال ہے کہ یہ عادی شرابیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ رب العالمین کے حکم کی فرمان کی اطاعت میں عادی شرابیوں نے اپنے شراب کو یکلخت اپنے منہ سے دور کر دیا اور اپنی زندگی سے دور کر دیا گیا، اور شراب مدینے میں ایسی بہائی گئی کہ شراب بہہ نکلی گلیوں میں۔ اس طرح سے اس چیز کی جو ہے نا ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو اس درجے مانا۔ اور آپ جب ہم دیکھتے ہیں اس روایت کے اعتبار سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر، یعنی جو شراب بناتا ہے، اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ یعنی کوئی لے جانے والا، کوئی گاڑی چلانے والا کوئی یہ کہے، یا کوئی بھی جس کی سواری ہے وہ یہ کہے کہ میں تو پیتا نہیں ہوں، میں تو صرف لے کے جانے والا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ اسی طرح حدیث ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، یعنی کہ نشہ حرام ہے، اور جو چیز بھی نشہ لے کر کے آئے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اسی طرح کہ ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جس میں کہ میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کے بارے میں یہ بیان کیا کہ شراب کیا ہے؟ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی اگر وہ شراب نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے اور انسان اس کی وجہ سے بہک جائے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے، یعنی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی کوئی انسان کہے کہ تھوڑا سا پینے سے تو ہم کو نشہ نہیں آتا، زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے، تو کیا تھوڑا پینا اس کے لیے حلال قرار دیا جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں زردوں میں اسی طرح نشہ ہوتا ہے، جو پہلی دفعہ کھاتا ہے وہ تو بیچارہ چکرا کے گر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں کھاتے کھاتے اس کے اوپر وہ نشہ میں پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح زردہ کے اعتبار سے یا ہر وہ تمباکو، ہر وہ چیز جو آپ کی اور میری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو بھی علماء نے حرام ہی کہا ہے، اور سگریٹ بھی اسی لیے علماء اس کو حرام کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو شراب کے بارے میں جو نقصانات بتائے ہیں، وہیں پر یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ تم کو اللہ کی یاد سے روک دینے والی چیز ہے۔ تو اصل جو چیز میرے اور آپ کے جس چیز کی طرف فکر ہونی چاہیے کہ شراب روکے تو اللہ کی یاد سے، دنیا روکے تو برابر کی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی بھی نشے میں ہو جائیں، اپنے کام کے نشے میں ہو جائیں، اپنے کسی شوق کے نشے میں ہو جائیں، ہم کسی بھی نشے میں ہو جائیں،
وہ ہمارے لیے شرابی کا درجہ، یعنی اس طرح تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ حرام ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جب اگر ریزن دیکھا جائے اور وجہ دیکھی جائے کہ اللہ نے کیا چاہا ہے شراب کو حرام قرار دینے سے، تو پھر انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کہیں پر بھی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو اپنے دل سے لگا بیٹھیں، ایسی مصروفیت کو لگا بیٹھیں، اپنے آرام کو لگا بیٹھیں، اپنی نیند کو لگا بیٹھیں کہ جس سے کہ اللہ کی یاد اور نماز سے رکاوٹ بن جائے، ہے نا. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 94 میں، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد، یعنی اس وارننگ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے برابر ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یعنی 2 نیک انسان، اور یہ نذرانہ خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب کسی نے اس حرکت کو دوبارہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. یہاں پر شراب کے بعد پھر احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا، اس کے بارے میں تفصیلی بات آ رہی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کے سامنے تم سب گھیر کر حاضر کیے جاؤ گے. تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ سارے دریا کے جو جانور ہیں نا، وہ دریا کا جانور موسٹلی حلال ہے، اور سمندر کے جانور کے حلال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم حدیث آپ کو بتاتے ہیں کہ سمندر کا جانور جو ہے نا وہ حلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے مسند احمد کی، کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں. 2 مردے یعنی مچھلی اور ٹڈی، یہ حلال ہے اس امت کے لیے، اور 2 خون یعنی کلیجی اور تلی. کلیجی اور تلی کے اندر جو ہے نا یہ خون موجود ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، جب انسان اس کو پکاتا ہے اس کے اندر سے خون نکلتا تو ایک عجیب سی طبیعت کے اندر آتا ہے، کیا یہ خون حلال ہے، جائز ہے، کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو ہاں، یہ ہمیں حلال بتایا گیا ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سمندر میں بہت سی مردہ مچھلیاں کنارے پر سمندر پھینک دیتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نہیں کھا سکتے. پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھا، قرآن میں یہ پڑھا، تو پھر آپ نے ایک آدمی کو دوڑایا اور کہا کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ سمندر کے مردار کو، اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ سمندر کا مردار جو ہے نا وہ حلال ہے. اور سمندر کا سبھی کچھ حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خشکی کے اوپر بھی حرام ہے. مثلاً سانپ ہے، مثلاً ایسی چیزیں جو اگر پائی جاتی ہیں زمین پر بھی اور پائی جاتی ہیں پانی کے اندر بھی، تو ان چیزوں میں سے ویسی چیزیں سمندری گھوڑا زمین پر بھی حرام اور سمندری گھوڑے بھی حرام. تو ایسی چیزیں جو کہ جن کو زمین کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے، ادروائز سب کچھ کھایا جا سکتا ہے. مثلاً بعض اوقات لوگ شرم کے بارے میں پوچھتے ہیں، بعض اوقات لوگ کریب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ حلال ہے. طبیعت نہ مانے یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کے بارے میں یہ حدیث بیان کی، مسند احمد کی ہے، کہ میڈک کو مارنے سے آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کی آواز اللہ کی تسبیح ہے. تو میڈک اس طرح سے جائز اور حلال نہیں ہے.
اسی طرح آیت آتی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 97 میں سورۃ المائدہ اور پارہ نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. خواہ ناپاک کی بہتات یعنی کثرت ناپاک کی تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہوں. پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. تو بات کتنی بھی، کوئی نصیحت کرنے والا، آپ کو ہم کو سمجھانے والا بات کہہ ہی سکتا ہے نا. ذمہ داری تو انسان کی اپنی ہے. میری اپنی ذمہ داری ہے میری اپنی زندگی میں کہ اب جو بات ہم نے سنی ہے اس کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں. باقی یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ جو ہم نے سن لیا تو بہت بڑا ثواب کما لیا، اب آگے جیسی مرضی کی زندگی چل رہی تھی ویسی مرضی کی زندگی چلاتے رہیں گے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ 5واں سوال جو آخرت میں ہوگا ہم سے، 5 سوال ہیں جو آخرت میں ہم سے کیے جائیں گے. اور حدیث موجود ہے کہ بنی آدم کے قدم، میرے اور آپ کے قدم 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے. یعنی آپ کا پیپر آؤٹ ہے آخرت کا، میرا پیپر آؤٹ ہے آخرت کا. ہم سب کو، خاص طور پر ایمان والوں کو، جن کو نہیں پتہ ہے، یہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ وہ علم نہ حاصل کر سکے اس بات کی، آخرت کے بارے میں کچھ ریسرچ نہ کر سکے. دنیا کی تو بڑی ریسرچ چلتی ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، قبر سے کیا معاملہ ہونا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے. یہ سب ایک علم ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے. تو سوال جو وہاں پوچھا جائے گا سب سے پہلے، میرے گناہوں کے بارے میں تو بعد میں آیا جائے گا، پہلے ایک جنرل سوال ہے جو ہر انسان سے پوچھا جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، ٹائم کہاں لگا کے آ گئے دنیا میں، کیا کیا دنیا میں. بھیجا تھا تم کو عبادت کرنے کے لیے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، تو تم پھنسے رہے یہ مصروفیت وہ مصروفیت وہ مصروفیت. یہ ساری مصروفیت ہم وہاں پر اللہ کو ریزن پیش کر سکیں گے اور ایکسکیوز پیش کر سکیں گے کہ ہم تو دنیا میں الجھ کے ہی رہ گئے. یا اللہ ہم تو امریکہ میں رہتے تھے اور امریکہ تو ہمارے اوپر سوار ہی ہو گیا تھا، تو پھر تو ہم نے کچھ نہ دیکھا نہ سوچا، جدھر دنیا جا رہی تھی وہی کرتے رہے، جیسے دنیا کما رہی تھی ویسے کماتے رہے اور وہیں ٹائم لگاتے رہے، بازاروں میں پھرتے رہے یا کوئی اور جو مصروفیت ہے. اگر بازاروں میں نہیں پھرتے رہے اور گھر کے اندر بیٹھے رہے تو پھر کام ہی کیا کیا ہے گھر کے اندر بیٹھ کر کے. سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اور ہم کو. پہلا سوال. دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری ہے. اب ہم سب تو جوانی، اکثر لوگ چلے گئے ہیں، جوانی سے نکل آئے ہیں. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں جوان، ابھی بھی اس امتحان کی تیاری میں اپنی جوانی کو لگائیں، اس لیے کہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. جوانی تو آپ کو اور ہم کو کہتی ہے یہاں پھرو، یہاں چلو، یہاں گھومو، یہ کرو، ہر وہ چیز جو دل کو پسند ہے وہ کرو، اور اسی میں ٹائم سارے کا سارا برباد کر دیتی ہے. جتنا بار آئینہ دیکھتے ہیں اتنا بار اللہ کا ذکر کرتے تو پھر تو بہت سارا کامیاب بھی ہو جاتے. یعنی آئینہ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ نہ تو جوانی کم ہے نہ بوڑھے ہی، ہم ہی لوگ کم ہیں. جوانی خوبصورتی کے لیے جمال لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور ہم لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ بھائی میں کتنی بری لگ رہی ہوں، کہاں سے بری لگ رہی ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں، ہے نا. تو یہ سارے کام اگر آئینہ کی دعا پڑھتے تو فائدہ دے جاتا، اگر اللہ کا ذکر کرتے تو فائدہ دے جاتا. جتنا بار فون اٹھاتے ہیں اتنی بار اگر اللہ کی کچھ نہ کچھ ایک آیت بھی پڑھتے تو 100 بار اگر فون اٹھایا ہے اپنے ہاتھوں میں تو 100 آیتیں تو کم سے کم روزانہ ہو جانی تھی نا. تو یہ دنیا کا اور زندگی کا دھوکہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں وقت کا حساب دینا پڑے گا. اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں گزاری، تو کس چیز کا حساب پوچھا جا رہا ہے ہم سے اور آپ سے؟ وقت کا حساب پوچھا جا رہا ہے نا، کہ وقت کیا کیا جو زندگی میں اتنی سانسیں ملی تھیں، اتنی صحت ملی تھی اور اتنا موقع اور اپرچونیٹی ملی تھی کہ گھر بیٹھے تم کو سب کچھ موجود ہے. علم حاصل کرنا چاہو علم سیکھ سکتے ہو، قرآن سیکھنا چاہو قرآن سیکھ سکتے ہو، ذکر کے مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اور
اس مغفرت کی مجلس اور درس میں تم ہر دن آ سکتے ہو، سب کچھ اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر، اتنے علماء اویلیبل ہیں، تم جو چاہو پڑھ سکتے ہو۔ تم نے کیا کیا؟ اسی بات پر دعوت دیتے ہیں آپ سب کو ہم سکینت انسٹیٹیوٹ کی۔ ماشاءاللہ پچھلی بار دور قرآن سے ہم لوگوں کو قریب 25 اسٹوڈنٹ ملے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا دور قرآن کے بعد اور دور قرآن کے دوران کہ اب زندگی قرآن کو سیکھے بغیر گزاری نہیں جائے گی۔ میری آپ کو دعوت ہے، آپ بھی زندگی میں سنجیدہ فیصلہ کریں، اپنی زندگی کو لگائیں، اپنے آپ کو مصروفیتوں سے نکالیں۔ میں مصروف ہوں، میں کہاں سے 2 گھنٹے نکال سکتی ہوں؟ اور جس کے پاس کچھ کام نہیں وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں مصروف ہی ہوں۔ تو آپ بہت آسانی سے زندگی میں 2 گھنٹے نکال سکتے ہیں ہر دن اور سیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہر دن نہیں بلاتے آپ کو، ہم 3 دن بلاتے ہیں ہفتے کے، اور 3 دن کون کون سے ہیں؟ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے۔ تو بیچ میں 3 دن ادھر 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، 3 دن کیا ہم اللہ کو نہیں دے سکتے اس کام کے لیے کہ یہ قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے گواہی دے گا، قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے قبر میں میرا اور آپ کا جو ہے وہ سفارشی بنے گا، مجھے عذاب سے بچائے گا۔ صرف سورہ ملک رات میں پڑھ کے سونے والے کو قرآن چھوڑ دے گا اور کہے گا نہیں نہیں وہ تو سورہ ملک تو پڑھتی تھی نا، لیکن پوری زندگی اس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، صرف تلاوت پر رہ گئی اور زندگی کے اعمال نہیں دیکھے اور سیکھے کہ کیسے کس راستے چلنا ہے۔ قرآن کہے گا کہ تلاوت کرنے والا بس کافی ہے، قرآن تو گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر عمل ہی نہیں کیا، اور انسان کہے گا میں تو عمل جانتی نہیں تھی۔ ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ یہ تو بات ہم کو پتہ نہیں تھی کہ یہ 5 سوال جو ہیں وہ میرے پاس زندگی کے یہ 5 سوال ہم کو وہاں آخرت میں، یہ تو پتہ ہے کہ حساب دینا ہوگا، مگر کیا کیا چیز کا حساب دینا ہوگا یہ سمجھنا پڑے گا نا۔ حساب دینے سے پہلے آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ قرآن آپ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو لوگ انڈیا میں ہیں ان کو بھی دعوت ہے میری طرف سے، جو لوگ کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، جو لوگ USA میں ہیں، جو لوگ کینیڈا میں ہیں، سارے لوگ سیکھ سکتے ہیں، مگر سیکھتے اس لیے مشکل لگتی ہے۔ کیسے ہوگا؟ دنیا میں کوئی کام ہم انڈیا پاکستان والے کرنا چاہیں USA سے تو وہ کام تو بڑے آسان ہو جاتے ہیں، تو پڑھائی کیوں مشکل ہے؟ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو انڈیا سے پڑھ رہے ہیں، میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کینیڈا سے پڑھ رہے ہیں، تو میرے پاس ابھی پاکستان کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو پاکستان کے لوگوں کو آواز لگاتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ آ جائے جو یہ کہے کہ لوگ دنیا میں کہاں کہاں گھوم رہے تھے اور کہاں کہاں مگن تھے، لیکن ابھی ہے ایک، ہاں جیا ہے ماشاءاللہ، تو اب پاکستان میں ہے، کوشش کرتی ہے لیکن اب ریکارڈنگ سنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں لوگ ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، آپ سیکھیں، اس لیے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ کو یہ وقت کہیں پر بندھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی تو لگتا ہے سب آتا ہے، جب پڑھائی کریں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا کیا نہیں آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی سرفیس جو نالج ہے ہمارا دور قرآن سے، اس پر اکتفا نہ کریں، اور زندگی جو اتنی قیمتی ملی ہے ہم کو اور آپ کو، محض اسی بات پر اکتفا نہ کر جائیں کہ ہم نے کچھ سن لیا تھا کہیں پر، یا ہم تلاوت کرتے تھے قرآن کی تو نہ ہمیں زندگی چلنے کا طریقہ سمجھ میں آیا، حدیث نہ ہم نے پڑھی، نہ ہم نے شریعت جانی کہ ہمیں طریقہ کیسے آنے چاہیے، نماز ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے، ہمارے دوسرے اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا وضو کیسا ہونا چاہیے۔ تو نہ وہ ہم نے سیکھا، نہ ہمیں آتے تھے، اور نہ ہم کو اس کی خبر مل سکی۔ کتابیں تو ساری موجود ہیں لیکن ہم کچھ وقت نہ لگا سکے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ وقت اور یہ مہلت ختم ہو جائے میری زندگی میں، آپ کو اور ہم کو اس لرننگ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، جو میری زندگی تو انسان ایک آیت بھی سن لے تو بدل جاتی ہے، اور اگر زندگی بدل گئی تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لگنا ہی اسی کام میں ہے، قرآن کو سیکھتے رہنے میں، قرآن کو یاد کرتے رہنے میں، قرآن کا علم اور شریعت کا علم حدیث سے حاصل کرتے رہنے میں۔ میری جان اگر چلی جاتی ہے اور ہم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو کتنا عظیم مقصد تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اپنا رکھا تھا، کتنا عظیم کام تھا، کتنا عظیم نالج تھا جس کے ساتھ میں چل رہی تھی، جو مجھے آخرت کے راستے اور جنت کے راستے کی طرف لے کے جانے والا علم تھا۔ اور علم کے بارے میں اتنی حدیثیں موجود ہیں، تو میں سب سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو جہاں پر ذکر کی مجالس ہیں وہیں پر اس کو سیکھنے کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو دوسرا سوال کہ جس میں جوانی کو پوچھا گیا، اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال مال کہاں پہ لگایا۔
آپ لوگوں سے ہر دفعہ ہم کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی آگے کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، اب رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو اب آپ لوگ، اب کل ہی بات ہو رہی تھی شیلٹر کی پرسوں، کہ ہم لوگ یہاں پر بھی ایک شیلٹر چاہ رہے ہیں کہ ایسی بیچاری جو ہوم وائلنس کے تھرو جو لوگ کہ بیچاری لڑکیوں کو یا کسی اور حالات کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، ان کے لیے کہیں پر شیلٹرز ہونے چاہیے، ہوتے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگوں نے بنا بھی رکھے ہیں، لیکن کیا ہر کسی کو وہاں پہ سہارا مل جاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ یہاں سے کچھ نہیں مل سکا، یا وہاں سے کچھ نہیں مل سکا۔ ناہید آپا ماشاءاللہ جستجو میں لگی رہتی ہیں کہ جو ایسے بچیاں ہیں یا کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی ایسی فیملی ہے اس کو کچھ نہ کچھ سہارا دیا جا سکے۔ تو جہاں پر دوسرے بھی ہیں وہاں پر الحمدللہ امریکن ہیومنٹی ہیلپرز بھی کام کر رہی ہے۔ تو جو لوگ کہ شیلٹر کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ میرے پاس بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ہم سب جمع کر کے نا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ ناہید آپا کو جب دیں گے تو وہ رقم دکھائی بھی دے گی، اور ایک اجتماعی شکل میں وہ کام بھی زیادہ آئے گی، اس لیے کہ اجتماعیت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے گنوایا۔ اس کے بعد جو اصل سوال جس کے لیے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا وہ تو ابھی تک آپ کو پہنچایا ہی نہیں ہم نے، اور وہ سوال کیا تھا؟ علم جو حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو جو کچھ ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور سیکھتے جا رہے ہیں، اس سب کا جو ہے وہ ضرورت ہے کہ انسان اس کو یا سیکھے اور عمل کرے۔ تو قرآن کے اوپر ایمان، جس کے بارے میں کہا گیا ابھی جو ہم آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی بھی ناپاک چیز، اللہ کی ناپسندیدہ چیز کتنی بھی پسند کیوں نہ آئے انسان کو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایمان اسی کا نام ہے کہ انسان دنیا کی دل فریبیوں سے، دنیا کے جو ہے وہ الجھنے سے اور دنیا کے گڑھوں میں گر جانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل کے چلا جائے۔ اس لیے کہ دل فریبی اگر دنیا کی اللہ کو بھلا دیتی ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کو بھلا دیتی ہے، تو یاد رکھیں کہ جنت اللہ نے ایسی دل فریب بنائی ہے جس میں دنیا کی دل فریبی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ یعنی یہ خوبصورتی اگر ہمیں اللہ کو بھلا دیتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جنت کہیں حسین ترین بنائی گئی ہے، اور دنیا کا جو وزن ہے یا دنیا کی جو قیمت ہے، جو اہمیت ہے اللہ کے پاس، وہ کتنی ہے؟ ہم تو دنیا کی وجہ سے آخرت بھول بیٹھے ہیں، اور اللہ سے پوچھا جائے یا اللہ دنیا تو نے بنائی ہے، تو ہی بتا اس کی قیمت، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بھائی وہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے، کسی مردار بکری کے بچے کے جیسی جتنی بھی بدبودار بکری کے بچے کی جتنی بھی اس کی اہمیت نہیں ہے، مٹی کے جیسی بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم مٹی حاصل کرنے کے لیے آخرت کا سارا جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو خیر بات کہہ رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں سارے اسمارٹ لوگ دنیا ہی حاصل کرنے میں لگے پڑے ہیں، بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، بیچارے جو ایوریج لوگ ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور اسمارٹ لوگ کہتے ہیں یہ بس اللہ والے لوگ تو بس ایسے ہی بیچارے پینڈو ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے پینڈو دکھائی دیتے ہیں، اللہ والے ان اسمارٹ دکھائی دیتے ہیں، اللہ والے جو ہے نا وہ بیچارے نالجبل نہیں لگتے، لیکن آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر رکھا ہے؟ دنیا سے بچا رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 102 کی طرف۔ 101 کی طرف۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 101 ہے، پارہ نمبر 7 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی صحابہ کرام کو روکا گیا ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکار کی باتیں پوچھنے پر۔ بعض صحابہ نے کچھ ایسی باتیں پوچھیں جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، کسی نے کچھ اور پوچھ لیا، کسی نے کچھ اور پوچھ لیا۔ تو اللہ کے رسول اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ غیب کے اوپر لوگوں کو مطلع کرے، اللہ کے رسول بھیجے گئے ہیں زندگی کا راستہ سکھانے، بتانے اور اس غیب کا پردہ اٹھانے کے لیے کہ جس غیب کو جانے بغیر انسان کا عمل درست نہیں ہو پائے گا، جس غیب کو جاننا اس کے عقیدے کے لیے، اس کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔
تو یہ سمجھنا بہت ضروری تھا اس امت کو لیے بھی، اور آج کے لیے بھی، ہمارے لیے اور آپ کے لیے. کسی ایسی چیز میں بیکار کی بات کو جاننے کے پیچھے پڑ جانا کہ یہ ایسا کیوں ہوا تھا، ویسا کیوں ہوا تھا، سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے عمل کی باتیں سیکھیں جس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. باقی لوگوں کے قرید میں رہنا یا قرآن کی ہی یا حدیث کی کسی ایسی بات کے پیچھے پڑ جانا جس کو اللہ رب العالمین نے زیادہ اوپن نہیں کیا، کھولا نہیں ہے، وہ جو آیتیں متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگ جانا یہ صحیح نہیں ہے. جس کا علم جتنا دیا گیا اتنا سمجھا جائے، ختم ہو گئی بات. آگے کا علم نہیں دیا گیا تو نہیں، ہمیں اتنا جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس میں جو پرانے زمانے میں اور اس وقت کے لوگوں کے درمیان جو شرک تھا اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. ہمارے زمانے میں جو اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو